دوسرا سوال اسی کے متعلق ہے کہ ایک طرف تو اگر کوئی مسلمان کوئی اچھا عمل کرتا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اپنی فیملی کو سدھارنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو سدھارنے کے لیے، تو اس کو آتنکواد کا نام دیا جاتا ہے. یہ نام تو دیتے ہیں غیر جو اسلام کے دشمن ہیں. اور اس کے بالکل برعکس اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو آپس میں مسلمان بھی ایک دوسرے کے اوپر تانا کشی کرتے ہیں کہ بھائی تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر دین کی بات کرنا، پھر نبی کی بات کرنا. جب پورے مکمل طور پہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تب دین کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا. تو یہ آپس میں ہی دشمن تو نہیں ہے ہمارے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسی سے ریلیٹڈ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گروہ بندی ہے، مسلک کا جو آپس میں اختلاف ہے، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کوئی اگر ان کے مزاج کے حساب سے، ان کے مسلک کے حساب سے الگ حلیے کا، الگ مزاج کا، الگ سوچ کا آدمی ہو تو اسے یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ پورے پہلے ثابت کرو اپنے آپ کو مسلمان بن کے دکھاؤ حلیے سے تب دین کا کام کرو. اس کا جواب یہ ہے بھائی کہ لوگوں کو اصل میں دین کا معلوم ہی نہیں ہے. ایک سازش کے تحت لوگوں کو قرآن سے احادیث سے کاٹا گیا ہے، اور اسی لیے آج بالکل جو دین کو ماننے والے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے صرف لاش رکھ رکھی ہو اور روح نکل گئی ہو. لوگوں کے بیچ سے دین کا جو معاملہ ہے، قرآن کا جو معاملہ ہے، احادیث کا جو معاملہ ہے، صرف نام رہ گیا. کوئی فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. جو ان کے بزرگ بتا گئے، جس مسلک کو لوگ ماننے والے ہیں وہ اسے ہی فالو کرتے ہیں، اسی سب کچھ سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کوئی کسی قسم کا لباس کا کٹ نہیں دیا. اگر یہ واقعی انٹرنیشنل دین ہے، اسے دین کی دعوت دینا اللہ نے فرض قرار دیا، تمام انبیاء اسی دعوت کو لے کے آئے ہیں، تو پھر کسی قیمت پہ بھی اس میں لباس کا یا حلیے کا کٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ جو لباس کا فیشن یہاں پہ ہے ہمارے ایریے میں یا جو عرب میں ہے، وہ لباس کا اگر آپ ساتھ میں تبلیغ کرو گے تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو نہیں سکتے. یہ ان کی تنگ نظری اور تنگ دماغی بات ہے. لیکن یہ معصوم لوگ ہیں، انہوں نے جتنا پڑھا، انہیں جتنا سکھایا گیا، یہ اتنی ہی بات کرتے ہیں. ہمیں اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، خود جواب دہ ہونا ہے. سب نے انڈیویجول اللہ کو حساب دینا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث پہ آپ بالکل طے ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اسی کی دعوت دیں. کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کسی کے جھگڑے میں نہ پڑیں. اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کس ماحول میں، کس حالات میں، کتنے پیسوں کے ساتھ، کتنی طاقت کے ساتھ، کتنے علم کے ساتھ، کتنے لوگوں کے ساتھ پیدا کیا. وہ آپ سے اسی طرح کا حساب لے گا. ان لوگوں کے کرٹیسائز کرنے سے یا ان لوگوں کے آپ کو روکنے سے اللہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ آپ کس حد تک دین کا کام کر سکتے تھے، آپ نے کیا نہیں کیا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ میں ایک قیامت میں ضرور دیکھوں گا کہ تم نے کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے چھوڑا. اس میں معاملہ ہی یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم نے کہاں دین کو آگے رکھا اور کہاں دنیا کو آگے رکھا. یہی حساب کتاب ہونا ہے. اس لیے میری رائے یہ ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، کیسی کیسی مخالفت ہے. حضور نے اپنا مشن نہیں روکا. یہاں تک ایک بار معاملہ آ گیا تھا کہ حضور کو یہ تک کہنا پڑا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، دین کی دعوت، اللہ کے رسول کا فرمان مبارک ہے کہ میرے سے اگر تم تک ایک آیت بھی پہنچے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو. تو آپ نہ کسی حلیے کی پرواہ کرو اور نہ کسی گروپ کی پرواہ کرو. جہاں تک ہو سکے آپ محبت کا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا پیغام دیتے رہو انکساری کے ساتھ. ہم نے کچھ نہیں دیکھنا. السلام علیکم. جی ہمیں قرآن میں پتہ لگتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے لیے اللہ کے 6 دن لگے، تو اللہ جو ہے نا کن فیکون کا معاملہ ہے، پھر 6 دن کس لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کن فیکون میں سب کچھ کر سکتا ہے، تو قرآن میں اس نے یہ بات کیوں کہی کہ میں نے دنیا یعنی کائنات بنانے میں 6 یوم لگے. ایک تو یہ متشابہات آیات میں سے ہے، وہ 6 یوم یا 6 مرحلے کیسے تھے
وہ ان دنوں سے ہم کسی بھی قیمت پہ انہیں نہیں ملا سکتے. وہ اللہ رب العزت کی اپنی مرضی اور اپنے معاملے کی بات ہے کہ اس نے قرآن میں یہ بات کہی کہ میں نے 6 مرحلوں میں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے شو کرنا ہو کہ جس طرح سے تمہارے دن اور رات گردش کرتے ہیں, ہمیں سمجھانے کے لیے 6 یوم کہا ہے. یوم کا ترجمہ لوگوں نے دن کر دیا, جبکہ یوم کا ترجمہ دن نہیں ہوتا, مرحلے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 6 پارٹ میں اللہ رب العزت نے کہ پہلے کس طرح سے کائنات کو کن فیکون میں شروع کرنا ہو, اس کے بعد انسان کو یہاں بھیجنے کے لیے پوری سیٹنگ, اس کے بعد پھر کس طرح نباتات, پھر کس طرح سے جنوں کو بھیجا, پھر جانوروں کو, جنوں پہلے تو نباتات کو بھیجا, پھر جانوروں کو بھیجا, پھر جنوں کو بھیجا, پھر انسان کو. تو اللہ رب العزت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کائنات کو, اس کی خوبصورتی کو قائم کیا. وہ آپ دن ترجمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں, وہ دن نہیں ہے, وہ مرحلے ہیں. جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی کام کیا جا سکتا ہے, ویسے تو اللہ رب العزت ایک ساتھ کن فیکون میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تمہیں بھی یہاں زندگی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے پیدا ہوگے, پھر بڑے ہوگے, پھر اس طرح تمہارے اوپر چیزیں فرض ہوں گی, تمہیں دھندا کرنا ہے, شادی کرنی ہے, بسنا ہے. جو یہ مرحلے جس طرح سے ہماری زندگی میں آتے ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں مرحلے لفظ استعمال کیا ہے, نہ کہ دن. اللہ کو کوئی دن نہیں لگتے, اللہ کن فیکون میں سب کچھ کر سکتا ہے, بالکل پکی بات ہے. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں وجود ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ کا وجود اس کائنات میں ہے. یہ تو بڑی آسان چیز ہے. دیکھو, اللہ رب العزت کا کوئی فزیکل یا مادی وجود تو نہیں ہے. کوئی مثال, قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی, مگر اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ احساس کی چیز ہے, محسوس کرنا. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہوا ہے مگر آپ دیکھ نہیں سکتے, اسی طرح سے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, انہیں اللہ محسوس ہوتا ہے, دیکھ کوئی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن میں خود یہ بات کہی, موسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا اللہ رب العزت سے کہ اللہ تو نے میرے سے بات تو کر لی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ رب العزت نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اور پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اسی طرح معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہونے کی بہت سی نشانی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی, لیکن اللہ کو نہیں دیکھا. وہ قرآن کی ایک آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے. تو اس لیے اللہ کو فزیکل وجود میں کوئی نہیں دیکھ سکتا, لیکن اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے بات پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول, کیا اتنا بڑا اللہ ہے کہ کہیں سماتا ہے اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ہاں اللہ سماتا ہے دل مومن میں. تو آپ بالکل اسے اس طرح سے سمجھو جیسے آپ ہوا کو دیکھ نہیں سکتے, محسوس کرتے ہو, اسی طرح ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے بلکہ محسوس کرتے. اگر کوئی ضعیف انسان, کوئی کمزور انسان, وہ مسلمان ہو ہمارے معاشرے میں, تو اس کو نماز کے لیے یا پھر کسی چیز اچھی چیز کے لیے کہا جائے اور وہ انکار کرے, سختی دکھائے, تھوڑا چیڑے, تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ جو اگر اسے کسی نیکی کے لیے بھی کہا جائے, نماز کے لیے کہا جائے, تو وہ منع کرے یا انکار کرے یا غصہ کرے, اس کا کیا حال ہے؟ دیکھو بھائیو, اللہ رب العزت نے ضعیفی کی عمر کو بیکار عمر کہا قرآن میں, ایک آیت کا مفہوم ہے. اس لیے یہ وہ عمر ہے جس میں نہ دماغ کام کرتا ہے صحیح, نہ آنکھیں صحیح کام کرتی ہیں, نہ کان صحیح کام کرتے ہیں, نہ قلب صحیح کام کرتا ہے. اگر کوئی انسان اس حالت میں, کمزوری کے عالم میں نمازوں کا انکار کرتا ہے یا چڑچڑاتا ہے نمازوں کی حالت سے, تو آپ اس سے بالکل بچوں کی طرح پیار سے, محبت سے, انکساری سے اسے اس طرف مائل کریں. آپ انہیں کہیں کہ بزرگوار, آپ کے چاہے والد ہوں, دادا ہوں, دادی ہوں, ماں ہوں, انہیں بہت محبت اور پیار سے انہیں نماز کی طرف مائل کریں کہ آپ صرف فرض پڑھ لیا کریں. اگر آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا آپ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں. اللہ کی طرف سے بیٹھنے کی پڑھ کی اجازت ہے, لیٹ کے پڑھ لیا کریں, اشاروں سے پڑھ لیا کریں, مگر نماز نہ چھوڑیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے.
اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو بھی لازمی طور پہ نماز کی تلقین کرتے رہنا ہے، لیکن ان سے سختی نہیں کرنی جس سے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا جملہ منہ سے نہ نکال دے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ پیار سے اور انتظاری سے انہیں نماز اسی طرح سے آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ان کا اس ٹائم پوری طرح دماغ کام نہیں کر رہا، پوری طرح دل کام نہیں کر رہا، پوری طرح کان کام نہیں کر رہے، جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ بات جب آپ کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان سے جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی، نہ یہ افسوس ہوگا کہ کیوں انکار کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے اندر اور ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ انہیں کسی طرح سے میں چاہے چھوٹی صحیح نماز پڑھواؤں. اچھا، آپ کے جواب سے ایک سوال میرے ذہن میں ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑھاپے کی عمر میں، ضعیفی کی عمر میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بری عمر کہا، تو نبی تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو پہنچا، تو اس کا مطلب انسان، عام انسان اور نبی میں بڑھاپے میں بھی اندر ہے، فرق ہے. اصل میں ضعیفی کی عمر جو کہا قرآن نے، نبیوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ نبیوں کی تو پہلی سانس سے لے کے اور آخری سانس تک اللہ کی کسٹڈی میں کٹتی ہے. اللہ رب العزت کو پتا ہے نبی سے کیا کام لینا ہے. جس امت میں نبی کو بھیجا اللہ رب العزت نے طے کر کے بھیجا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس پہ یہ بیماری، یہ پریشانی بھی آنی ہے، تو اس لیے انہیں اس طرح کی ضعیفی یا ان کا دماغ مو ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، ورنہ وہ نبی نہ بنائے جاتے ہیں. ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ان کی اسپیشل ہی حفاظت ہوتی ہے بنسبت عام لوگوں میں. یہی وہ فرق ہے جو عام ضعیف لوگوں میں اور کسی ضعیف نبی میں ہوگا. ان کی جو بڑھاپا ہوگا وہ ان کے دماغ پر اثر انداز کبھی نہیں ہوگا. السلام. کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں انگلش ہو یا کچھ بھی ہو معنی ضرور جانتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر یہی ہو رہا ہے قرآن کو بلینک طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو جب تک ہم اس کے معنی سے نہیں پڑھیں گے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن کی کیا معنی ہے. سوال تو آپ کا بہت بڑھیا ہے، بہت پرانا ہے، 10ویں دفعہ یہ سوالوں میں جواب دیے جا چکے. اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے کس طرح سے پڑھا جائے، جبکہ لوگوں میں معاشرے میں یہ ہے کہ صرف تلاوت کر لو اس میں ہی خیر ہوگی. دیکھو بھائی، ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہو تو آپ کو تلاوت کا ثواب تو ملے گا، لیکن اسے نہ سمجھ کے پڑھنے کا گناہ بھی ملے گا. اور یہ اللہ رب العزت اپنے آپ جوڑ اور گھٹا کرے گا کہ اگر آپ کا ثواب بڑھتی ہوگا غور و فکر کرنے سے کہ گناہ سے تو آپ بچ جاؤ گے. اگر خدا نہ خواستہ غور و فکر نہ کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہوگا تو آپ اسی وجہ سے پھنس سکتے ہو قیامت میں. اس لیے قرآن اطلاع نامہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ کے احکام، اللہ کی تمام تر باتیں قرآن میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا، اور اللہ کا خط ہے وہ ہمارے نام. اگر آپ کے پاس کسی بھی آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار کا خط آ جاتا ہے اور آپ وہ زبان نہیں بھی جانتے تو آپ لیے پھرتے ہو کسی طرح سے اسے پڑھوا لوں، مجھے پتہ لگ جائے، بے چینی ہوگی آپ کے اندر ہی. اور یہ اتنے بڑے اللہ کا اتنا بڑا خط اور آپ کی زندگی کے اس میں آسانی کرنے کے طریقے، اور ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہوتی کہ ہم اسے کسی طرح سمجھ لیں. بس چند ہم نے رکوع یا چند پارے پڑھ کے سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کا. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آپ اسے اپنی زندگیوں میں اتار نہیں سکتے. اور جب تک آپ اپنی زندگی میں قرآن نہیں اتارو گے، آپ یقین کرو میرا تو ایمان یہ ہے کہ آپ کی یہ زندگی بھی مشکل رہی ہے اور وہ زندگی بھی مشکل رہی ہے. اس لیے ضروری ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. ایک منٹ بند کر دیں. السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم کیوں دیا ہے اور عقل کیوں دی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل کیوں دی اور عقل کے بعد علم کیوں دیا اور اس پہ اتنا زور کیوں دیا. اصل میں بات یہ ہے بھائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو انسان کو بنانے کے بعد جو سب سے قیمتی چیز اسے دی وہ عقل دی. عقل ہمیں اس لیے دی گئی تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں یہاں بھیج دیا اور آزمائش کے لیے بھیجا. عقل دینے کا معاملہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں.
اب عقل کے بعد آتی ہے چیز علم. ہمیں علم سیکھنے پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اچھوں میں اچھے کی تمیز کر سکیں. جو ہم عقل سے اچھا اور برا چنیں، اس کے بعد جتنی بھی اچھائی ہمارے سامنے ہو ان میں ہم دا بیسٹ چن سکیں. اس وجہ سے ہمیں علم دیا گیا عقل کے بعد. مرتے وقت انہیں کلمے کی تلقین کس حد تک کی ہے؟ غیر مسلم کے مرتے ہوئے تو آپ وہاں موجود ہی نہیں ہوتے، اس لیے کلمے کی تلقین تو کیا، آپ ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہو، آپ کلمہ انہیں نہیں پڑھوا سکتے. بات یہ ہے کہ کلمے کی تلقین کا جو حکم ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہے کہ اگر آپ کسی اپنے بزرگ کو دیکھیں کہ یہ نظر کی حالت میں آخری مرحلے چل رہے تو آپ اسے کلمے کی تلقین کرو. نہیں اگر کوئی مطلب نان مسلم اگر کوئی کافر اسلام میں آئے تو اس کا تو معاملہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں اپنے باپ کو اپنی ماں کو، وہ تو کیونکہ وہ تو کافر ہے، اس کی ماں اس کا باپ، وہ تو تلقین کر سکتا ہے اس کو مرتے وقت. تو وہ کس حد تک کرے؟ مرتے ہوئے نہیں کام آتی چیز یہ ہے. اصل میں مرتے ہوئے کی تو توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، اسے موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے اللہ سے فوراً یہ بات کہی کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے معبود پہ، لیکن اللہ رب العزت نے اسے پھر بھی ڈبو دیا اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. ہاں کوئی غیر مسلم اگر اسلام میں آتا ہے تو اسے یہ یقین ہو کہ میں جس آگ سے بچا ہوں، میرے ماں باپ اس آگ کی طرف جا رہے، تو وہ ان کی زندگی میں ان پہ محنت کرے تو اس کی محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ. اگر مرتے ہوئے کلمہ کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کہہ رہا ہے، انہیں تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے، کیسا کلمہ. ہاں ان کی زندگی میں انہیں تلقین کرے، اس طرف انہیں مائل کرے، انہیں اونچ نیچ بتائے، انہیں بتائے کہ آپ کس آگ کی طرف جا رہے ہو، تب تو اس کا فائدہ ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کی جو چیزیں جانتے ہیں ابو طالب، ان کو اللہ کے رسول اس لیے تلقین کر رہے تھے کلمے کی کہ وہ اللہ کے دین سے محبت رکھتے تھے. جن کا یہ آپ ذکر کر رہے ہیں جناب ابو طالب صاحب، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے آخر تک ساتھ دیا ہے اور بہت ان کی نصرت کی ہے، میں نے اس لیے جناب لگایا ان کے ساتھ. ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں دین سے کوئی محبت نہیں تھی، ورنہ جسے دین سے محبت ہوگی وہ کفر کی حالت میں نہیں مر سکتا. انہیں محبت تھی اپنے بھتیجے سے، اسی لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کلمہ نہیں پڑھا، جبکہ حضور نے ان کے کان میں کہا، ان کے یہ بات کہی کہ آپ میرے اگر کان میں بھی کلمہ پڑھ دو گے تو میں اللہ کے آگے گواہی دینے والا بن جاؤں گا. تو شاید اللہ رب العزت میری وجہ سے، میری گواہی کی وجہ سے آپ کو، مگر وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ مرنے کی انہوں نے خواہش. تو اس کا مطلب دو باتیں بالکل صاف ہو گئی، ایک تو انہیں دین سے کوئی محبت نہیں تھی، صرف اپنے بھتیجے کی محبت میں وہ ان کی نصرت کرتے تھے. دوسری بات یہ بالکل ثابت ہو گئی کہ تمام تر ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ میں صرف بات پہنچا دینا تھا، اور یہی بات ہمیں اپنی زندگی میں اتارنی ہے کہ ہمیں صرف بات پہنچانی ہے. ہم نے کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی، نہ اس وجہ سے آپ دعا تو کر سکتے ہو لیکن رنج یا غم یا کچھ نہیں. اللہ کی حکمت ہے کب کسے ایمان میں لانا ہے اسے پتا ہے، ورنہ وہ کم سے کم ابو طالب صاحب کو تو ایمان میں لے ہی آتا، لیکن اس نے یہ بات ثابت کرنی تھی اللہ رب العزت نے کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو اس وجہ سے یہ بات آپ کلیئر کٹ سمجھ لو کہ ابو طالب صاحب کو دین سے کوئی محبت نہیں. وہ یہ کرو نا. السلام علیکم. وہاں نماز پڑھتے ہوئے ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے سر، تو ذہن کہیں اور نہ جائے، اس کے لیے کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ نماز کے بیچ میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو، کیونکہ اصل میں شیطان کو اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ بہکاتا ہے لوگوں کو، اور نماز ایک سکون کی چیز ہے، سکون والے ٹائم میں اور زیادہ بہکاتا ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہو. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ وسوسے آنا الگ چیز ہے، وسوسے لانا الگ چیز ہے. اگر وسوسے آ رہے ہیں اور آپ اپنی نماز میں اسی طرح لگے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں آپ وسوسے لا رہے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کے ہاں پکڑے جاؤ گے، کیونکہ وہ آپ کی صرف دکھاوے کی نماز ہے، نماز نہیں ہے. اس لیے اس سے اصل چیز آپ کو وسوسے لانے سے بچنا ہے، نہ کہ وسوسے آنے سے. اگر جو چیز بے اختیاری ہے اس میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ہماری پکڑ ساری اختیار پہ ہے.
اس لیے وسوسے لانا ہمارے اختیار میں ہے، وسوسے آنا ہمارے بے اختیار کی چیز ہے۔ میں